سوال نمبر 2 یہ ہے شیخ صاحب کہ جو تحریکی اور خارجی نظریات رکھنے والے لوگ ہیں ان سے جب بھی بات کی جائے حکام المسلمین کے متعلق تو آگے سے سیدنا حسین اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی مثال دیتے ہیں کہ ان کا بھی تھا خروج یہ ہو، تو اس کے متعلق کیا جواب دیا جائے؟ آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ بھی تھوڑا سا پہلے سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ باتیں بھی تاریخ سے ہی نقل کرتے ہیں یہ لوگ، کہ تاریخی کتاب میں، تاریخی روایات میں بہت سارے جھگڑے ذکر کیے گئے ہیں، اور جبکہ کتب حدیث میں انہی صحابہ کے جو فضائل ہیں اور مناقب ہیں وہ محکم ہیں، اور تاریخی واقعات کو سامنے لا کر ایک گروہ کیا کرتا ہے، ان صحابہ کا مقام گراتا ہے، اور ایک گروہ کیا کرتا ہے، ان صحابہ کے تاریخی واقعات سے کسی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے استدلال لیتا ہے۔ مطلب بدعت خروج ہے، خلیفہ کے خلاف، حکمران کے خلاف خروج کرنا، یہ ایک بدعت ہے، متفق علیہ بدعت ہے، خوارج کی بدعت ہے۔ اب یہ گروہ جو ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ان واقعات سے، جو کہ تاریخی جھلکیاں ہیں، کوئی پوری ریکارڈنگ سیرت نہیں ہے، پورا واقعہ ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا، تو اس سے وہ استدلال لیتے ہیں، اپنے فہم کے مطابق ایک رنگ دیتے ہیں ان کی زندگی کو، جو کہ اگر ہم ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فضائل پڑھیں تو ان کے اوپر ذرا گمراہی کی آنچ بھی نہیں آ سکتی۔ جہاں تک تعلق ہے یہ شبہ کا کہ کیا انہوں نے خروج کیا، واقعی اس میں دیکھیں جو خلاصہ ہے جو ہمارے سامنے ان کی یہ واقعات آئے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، اپنی زندگی میں انہوں نے ولی عہد مقرر کیا، اور وہ بھی صحابہ کے مشورے سے، پورے علاقوں میں ایسا مشورہ تو کبھی تاریخ میں ہوا ہی نہیں تھا اتنا وسیع پیمانے پر، اور اتنے وسیع پیمانے پر رائے آئی اور بیعت کی گئی۔ اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن زبیر، سیدنا عبداللہ بن عمر، یہ تین شخصیات نے اس بیعت کا، جو ولی عہد کی ہو رہی تھی بیعت، اس کا یہ کہہ کر انکار کیا، رد کر دیا اور چھوڑ کر چلے آئے کہ یہ تو یعنی یہ نیا مسئلہ ہے، پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں، یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کیسر و کسرا کے ہاں ہوتا ہے کہ بیٹا باپ کے بعد بیٹا۔ تو یہ ایک ان کا وقتی شبہ تھا، جیسے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صحابی کو کہا، کاتب وحی کو، کہ قرآن جمع کرو، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ پہاڑ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیں، میں وہ کر لوں گا، لیکن یہ نہیں کروں گا۔ لیکن اس کا کیا مطلب بعد میں قرآن جو جمع ہوا وہ باطل ہے؟ وہ وقتی طور پر ان کے ذہن میں، صحابہ کیونکہ بہت حریص تھے تمسک بالسنہ کے، تو ایک وقتی طور پر ان کے ذہن میں اعتراض آیا، اور ان کا وہ اعتراض اور ان کا وہ بیعت نہ کرنا وہ کوئی بغاوت نہیں ہے، کیونکہ ولی عہد کی بیعت ہو رہی تھی، اور کسی بھی ولی عہد ہو یا خلیفہ کی بیعت کے لیے ضروری نہیں کہ فلاں فلاں شخص اگر بیعت نہیں کریں گے تو بیعت نہیں ہوگی، یا وہ خارجی قرار پائیں گے اگر انہوں نے بیعت نہیں کی، ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کافی عرصہ تک سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی جا کر، تو وہ کیا وہ خارجی قرار پائے، یا ان کی انکار کی وجہ سے سیدنا عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اثر پڑے گا؟ شرعی طور پر قطعاً نہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ تین صحابی ولی عہد کی بیعت کی تقریب کو چھوڑ کر اپنے شہر میں آ گئے، مدینہ میں آ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ بعد میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک ولی عہد چھوڑ کر فوت ہو گئے، ولی عہد موجود تھا، جو ہی
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو ان کی جس طرح بیعت ہونی تھی ولی عہد کی ہو چکی تھی اور اب دوبارہ ہو گئی، اعلان ہو گیا۔ تو اب یہ جو 3 صحابہ تھے ان میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا بیعت نامہ لکھ کر بھیج دیا، بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب وفات پا چکے تو ان کے جو ولی عہد تھے یزید، ان کی خلافت کا اعلان ہو گیا۔ شرعی طور پر یہ اصول ہے، چاہے کوئی طاقت کے ذریعے غیر شرعی طریقے سے یا شرعی طریقے سے، جس طریقے سے بھی کوئی مسلمان فاسق فاجر ہو، گمراہ ہو، وہ اس کی حکومت کا اعلان ہو جائے تو وہ ریاست میں سب لوگوں کا امیر ہے اور اس کی بیعت فرض ہو جاتی ہے۔ اس اصول کی روشنی میں خلیفہ، اب خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ یزید ہے، یزید بن معاویہ، اس کو چاہے کوئی نہ چاہے، ملعون کہے سمجھتا ہو یا جیسا بھی سمجھتا ہو، اللہ کا ولی سمجھتا ہو، اصول شریعت کی روشنی میں وہ خلیفہ ہے۔ اور سیدنا عبداللہ، 3 صحابہ میں سے جو اس کی ولایت کا ولی عہد بنتے وقت بیعت کا انکار کر کے آئے تھے، ان میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت نامہ لکھ کر اس کی خلافت کا وہ بھیج دیا۔ اب سوال ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کا کیا موقف تھا جب یزید خلیفہ بن چکا؟ تو جہاں تک سوال ہے اس بات کا کہ جب یزید بن معاویہ کی خلافت کا اعلان ہو چکا، اس وقت وہ صحابہ جنہوں نے اس کے ولی عہد بنتے وقت بیعت کا انکار کیا تھا، اب جب کہ وہ خلیفہ بن چکا ہے، اس وقت ان صحابہ کرام کا کیا موقف ہے؟ تو جواباً یہ عرض ہے کہ وہ 3 صحابہ تھے، سیدنا عبداللہ بن زبیر، سیدنا حسین، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو ان تینوں میں سے جو ایک صحابی عبداللہ بن عمر ہیں وہ مدینہ میں تھے، بلکہ تینوں ہی پہلے شروع میں مدینہ ہی میں تھے اور تینوں ہی اس وقت کبار صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کتاب الاحکام میں، کہ انہوں نے اپنا تحریری بیعت نامہ لکھ کر بھیج دیا یزید، مطلب انہوں نے یزید کی خلافت کا علی اعلان اقرار کر لیا اور بیعت نامہ لکھ کر بھیج دیا۔ رہے 2 صحابی، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، ان سے مدینہ کے گورنر نے بلا کر بیعت لینا چاہی یزید کی خلافت کی، تو انہوں نے ٹال مٹول کر کے رات کے اندھیرے میں مدینہ کو چھوڑ دیا اور مکہ کی طرف نکل گئے۔ اور جب مکہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ملے تھے غالباً، انہوں نے ان کو اس بات پر ٹوکا بھی تھا کہ آپ یہ صحیح نہیں کر رہے۔ بہرحال اب سوال یہ ہے کہ ان کا جو ان 2 صحابہ، عظیم صحابہ تھے، جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، دونوں رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے جو یزید کی خلافت کے اعلان ہونے کے بعد مدینہ کے گورنر کے کہنے پر بیعت کرنے سے
انکار کیا یا ٹال مٹول کیا، اس کا کیا شرعی حکم ہے یا شرعی نقطہ نظر سے اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ سیدنا حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے جو مدینہ کے گورنر کے سامنے یزید کی خلافت کے اعلان ہونے کے بعد بیعت کا انکار کیا یا ٹال مٹول کیا، اسے ہم شرعی نقطہ نظر سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ جواباً عرض یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بیعت کے شرعی مفہوم کو، اسلامی کانسیپٹ کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، صحیح طرح نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ ایک تحریکی نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ اصولی اور اسلامی نظر سے اگر دیکھا جائے تو بیعت دو طرح کی ہے۔ ایک بیعت یہ ہے کہ خلیفہ یا خلیفہ کے کسی نائب گورنر کے سامنے جا کر یا تحریری طور پر لکھ کر یہ اعلان کر دیا جائے کہ میں بیعت کر رہا ہوں، اور یہ بیعت، اس کو بیعت کہتے ہیں بیعۃ بالمشافہہ، البیعۃ بالمشافہہ، کہ آمنے سامنے ہو کر بالمشافہہ بیعت کرنا۔ اور دوسری بیعت ہے کہ آمنے سامنے تو نہ جانا، کچہری میں جا کر بیعت کا اعلان یا جو بیعت کا جو ایک تقریب ہوتی ہے اس میں جا کر شریک نہ ہونا، لیکن دل میں یہ سمجھ لینا کہ جب حکومت کا اعلان ہو چکا ہے تو یہی ہمارا امیر ہے، یہی اب خلیفہ ہے، یہی، اس کو چاہے پسند کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، کیونکہ اصول ہے نا کہ حکمران گمراہ بھی ہو سکتا ہے، فاسق بھی ہو سکتا ہے مسلمانوں کا خلیفہ یا حکمران، اور ظالم بھی ہو سکتا ہے، گمراہ بھی ہو سکتا ہے، کسی بد عقیدگی میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایسی صورتیں ساری ناپسندیدگی کی صورتیں ہیں، تو ناپسندیدہ ہونے کے باوجود اس کو اپنا امیر سمجھنا، اس لیے کہ وہ اس کی حکومت کا اعلان ہو چکا ہے اور اب ہمارے اوپر شرعی فرض ہے کہ ہم اس کی حکومت کو تسلیم کریں اور سسٹم میں رہیں، تو اس کو بیعۃ بالاعتقاد کہتے ہیں، کہ یہ صرف اعتقادی یا نظریاتی ایک بیعت ہے جو نیت سے کی جاتی ہے، اور یہ فرض عین ہے، ہر شہری پر فرض ہوتا ہے، جو ریاست میں رہتا ہے ہر شہری پر فرض ہے کہ وہ اپنا امیر اپنے ریاست کے سربراہ کو سمجھے یا ریاست کے اداروں کو شرعی درجہ دے، سربراہی کا درجہ دے۔ اور جو پہلی قسم کی بیعت تھی جو جا کر آمنے سامنے ہوتی ہے، وہ فرض عین نہیں ہے، وہ فرض کفایہ ہے۔ جیسے جنازہ فرض کفایہ ہوتا ہے کہ چند لوگوں نے اگر جنازہ پڑھ لیا ہے تو باقیوں پر فرض نہیں ہے کہ سارے ہی جا کر جنازہ پڑھیں۔ تو چند لوگوں نے اگر خلیفہ کی بیعت کر لی ہے تو ہر شخص پر فرض نہیں ہے کہ وہ جا کر بیعت کرے، جس طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی اور امیر علی رضی اللہ عنہ گھر میں تھے، کسی نے بھی انتظار نہیں کیا کہ وہ آئیں گے تو بیعت مکمل ہوگی، اور 6 مہینے گزر گئے، کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ پتہ نہیں کیا سیدنا علی کے دل میں کیا ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلافت کے خلاف نہیں ہے، ابو بکر کی بیعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن کسی وجہ سے نہیں آئے، یہ ان کی مرضی۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن زبیر اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما نے جو اعلان وہ محفل میں گورنر کے سامنے بیعت سے انکار کیا، یہ ان کی مرضی، کیونکہ وہ عام شہری نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر اور سیدنا حسین، وہ گورنر جو ہے مدینہ کا، مرتبہ مقام کے لحاظ سے ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا، چوڑا ہے ان کے سامنے، ایک چوڑے کی حیثیت ہے۔ اگر ایک حیثیت دیکھی جائے تو وہ ایک سیاست دان ہے اور ایک عام آدمی ہے، اور حسین اور عبداللہ بن زبیر علمی لحاظ سے بھی، تقوی کے لحاظ سے بھی امت کے ائمۃ الہدی میں سے، جن کا ذکر قرآن میں ہے، مقام ان کے فہم و فراست۔ بہرحال
ایک شرعی حکم اس کا کہ وہ گورنر ہے، امیر ہے مدینہ کا، اور اس نے ایک ایسا مطالبہ کیا ان دو شخصیات سے جو کہ ان پر فرض نہیں تھی، کہ ان کو یا یوں کر لیں ان کو ذلیل کرنے کے مترادف تھا وہ، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کی جرت تھی اور ہمت تھی اور یہ کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے اوپر فرض بھی نہیں تھی۔ ہر حکم تو یہ فرض نہیں ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم فرض نہیں ہوتا ہے، تو حکمران کا ہر حکم کہاں سے فرض ہو گیا؟ کئی حکم ایسے ہوتے ہیں جو نفل اور مستحب کے درجے کے ہوتے ہیں، چاہے وہ قرآن میں نازل ہوئے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ تو حقیقت ہے کہ عبداللہ بن زبیر اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما نے مدینہ میں گورنر کے سامنے بیعت کی محفل سجانے سے انکار کر دیا اور مکہ چلے گئے۔ ان کا یہ انکار کوئی بغاوت نہیں ہے اور کوئی خلافت کا انکار نہیں ہے، یہ بیعت کا انکار کیا جو کہ ان پر فرض نہیں تھی، وہ بیعت کی محفل لگانا۔ جو فرض ہے وہ ہے کہ خلافت کو تسلیم کرنا، اور ایسا کوئی بھی ہمارے پاس قرینہ یا شواہد یا دلیل نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حسین رضی اللہ عنہما نے خلافت کا انکار کیا تھا۔ خلافت کا انکار کرنا اور چیز ہے، اور کسی محفل میں جا کے، سرکاری یا سیاسی محفل میں جا کے بیعت کا انکار کرنا یہ الگ چیز ہے، اور یہ انکار ان کا بجا تھا اور ان کے اختیارات میں سے تھا کہ نہیں کرنا چاہتے، اور کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اور ان کا انکار کرنا ایک محض جو ہے ایک ان کا اپنا حق تھا، جس پر مواخذہ کرنا ایک زیادتی ہے، خاص طور پر سیدنا عبداللہ بن زبیر اور سیدنا حسین جیسی عظیم شخصیات جو کہ صحابہ ہیں۔ صحابہ کا مواخذہ کرنا کسی بھی خلیفہ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ الگ معاملہ ہے۔ ہم میں سے کوئی بیعت کا انکار کرے، ہمارا مواخذہ کرتی ہے گورنمنٹ، وہ الگ چیز ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ صحابہ کا مواخذہ کرنا یہ فسق ہے، فجور ہے، یہ گمراہی ہے حکمران کی۔ صحابہ کا مواخذہ نہیں کیا جا سکتا، صحابہ الگ چیز نہیں ہے، صحابہ کوئی عام چیز نہیں ہے، صحابہ الگ شخصیات ہیں، نبی کے بعد ائمۃ الہدیٰ ہیں اور معیار حق ہیں۔ لہذا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا یہ جو علی الاعلان جو محفل میں بیعت کا انکار تھا، یہ کوئی بغاوت نہیں تھی اور نہ ہی یہ کوئی خلافت کا انکار تھا، بلکہ ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حسین رضی اللہ عنہما نے بھی عبداللہ بن عمر کی طرح خلافت تو مان لی، جیسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ 6 مہینے تک ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے خلافت نہیں مانی۔ خلافت تو پہلے دن سے ہی مان لی، جو ہی خلافت کا اعلان ہوا تو سب نے مان لیا۔ وہ صحابہ بزدل نہیں تھے، منافق نہیں تھے، اگر وہ سمجھتے کہ شرعی طور پر خلافت کا ماننا حرام ہے تو وہ فوراً اظہار کرتے خلافت کے انکار کا، جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے اقرار کا تحریری بیعت نامہ لکھ کر بھیجا، تو یہ دوسرے صحابہ کم از کم خلافت کا انکار کا اظہار کر دیتے، جبکہ ایسا کوئی قرینہ بھی موجود نہیں ہے کہ جس میں ثابت ہوتا ہو کہ کسی ایک صحابی نے بھی یزید کی خلافت کا انکار کیا ہو۔ باقی جو یہ بیعت کا انکار محفل میں، گورنر کی محفل میں بیعت کا انکار کرنا، یہ اور اس بیعت کے انکار کو یہ رنگ دینا کہ خلافت کا انکار کر دیا تھا، یہ لوگوں کی کم علمی ہے اور بہت سارے لوگوں کی گمراہی ہے، وہ جان بوجھ کر اس کو خروج پر محمول کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان دو عظیم صحابیوں نے، سیدنا حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے بیعت کی محفل کا انکار کیا مدینہ میں، اور
مکہ چلے گئے. تو ہوا یہ کہ اب قصہ شروع ہوتا ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا. جو تاریخی میڈیا کی باتیں ہیں وہ کہتا ہے کہ اہل کوفہ نے خوب خط لکھے، پیغامات بھیجے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس، اور یہ باور کروایا، انہوں نے یہ باور کیا کہ کوفہ میں کوفہ کی سرزمین جو ہے وہ آپ کے لیے ہموار ہے، اور وہاں کوئی اہل کوفہ جو ہے وہ مطلب اہل کوفہ سے مراد آج کل کے پنجاب یا سندھ یا بلوچستان کی عوام نہیں ہے. اہل کوفہ سے مراد وہاں کی اسٹیبلشمنٹ، اہل کوفہ کے لوگ، مطلب وہاں کے جو بڑے دانشور لوگ، اہل الحل والعقد، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، وہ آپ کو بلا رہے ہیں. انہوں نے خط لکھے کہ ہم آپ کو بلاتے ہیں، آپ ہماری قیادت کریں. یہ تاریخ کی باتیں ہیں، حدیث کی باتیں نہیں ہیں. یہ وہی باتیں ہیں جو سب فریق یہ گاتے ہیں جن باتوں کو. ہم ان باتوں کو بھی سامنے رکھے تو ہم کہتے ہیں تو پھر بھی کوئی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا قدم کوئی غیر شرعی یا خروج نہیں قرار پائے گا، کیونکہ ان کے سامنے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے باور کروایا. کوفہ کے اسٹیبلشمنٹ اگر خروج کہا بھی جائے گا یا بغاوت مانی بھی جائے گی تو وہ اہل کوفہ کی مانی جائے گی، جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیا. دو پہلوؤں سے، ایک پہلو یہ کہ ان کو دھوکہ حالات کے حوالے سے دھوکہ دیا، کہ حالات کے بارے میں غلط انفارمیشن دی. انہوں نے حالات ایسے پیش کیے کہ جیسے وہاں یزید کا حکم چلتا ہی نہیں ہے، وہاں کوئی حکومت نہیں ہے، اور وہاں ہم ہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. یہ تو حقیقت ہے کہ اس دور میں ہر علاقے کی الگ اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی. اگر خلیفہ ان کو حیثیت دیتا تھا تو اہل کوفہ کی اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے نا، یزید نے یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو حیثیت دے رکھی تھی. ورنہ وہاں شامی ہوتے، کوفہ میں حکمران شامی ہوتے، کیونکہ یزید شامی تھا تو وہاں حکمران کوفی تھے، فوجیں کوفی تھی، اسٹیبلشمنٹ کوفی تھی. ایک آدھا آدمی جو ہے وہ خلیفہ کی طرف سے آتا ہے، باقی سارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کیونکہ وہ بیعت کر چکے ہوتے ہیں خلیفہ کی اور عہد دے چکے ہوتے ہیں وفاداری کا، تو خلیفہ کو ان پر اطمینان ہوتا ہے کہ میں اپنا بندہ بھیجوں گا تو اس کی یہ سپورٹ کریں گے. تو اہل کوفہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیا حالات کے متعلق. یہ تاریخی میڈیا، تاریخی باتوں کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ غلط بھی ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں. یہ کوئی ہمارے لیے دلیل نہیں ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر حکم لگانے کے لیے یا ان حالات سے کوئی اصول، شریعت کا اصول سمجھنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے یہ. تو وہ اسٹیبلشمنٹ باغی ہے اگر انہوں نے بغاوت کی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہر پہلو سے مظلوم ہیں، اور کیونکہ ان کا انجام، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا جو اینڈ ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بتایا کہ ان کو شہید کیا جائے گا، اور مظلوم ہے، وہ ہر پہلو سے مظلوم ہے. یہاں تو صرف قاتل کو ظالم سمجھ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اہل کوفہ سب نے ظلم کیا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ سب نے ظلم کیا سیدنا حسین کے ساتھ، اور جبکہ صحابہ کرام جو تھے وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اس ظلم سے بچانا چاہ رہے تھے. صحابہ جنہوں نے وہ خط پڑھے نہیں تھے لیکن سنا تھا کہ وہاں کے اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا سیدنا حسین کو سبز باغ دکھا رہی ہے، اور تو وہ صحابہ جانتے تھے اس اسٹیبلشمنٹ جو اہل کوفہ تھی ان کے بارے میں، وہ
ان کی خصلتوں کو سمجھتے تھے، سیدنا حسین بھی سمجھتے تھے، لیکن سیدنا حسین نے ان کے خط پڑھ رکھے تھے، تو ظاہر ہے ایک بندہ قائل ہو چکا ہوتا ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کئی پہلوؤں سے ظلم ہوا، تو وہ اپنی فیملی، بچے جو جیسے کہ آپ جانتے ہیں لے کر گئے، وہ تو اسی لیے لے کر گئے نا، بچے دودھ پیتے بچے، کہ وہاں ماحول سب تیار ہے۔ اور آپ ہاں یہ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ سیدنا حسین کیوں گئے؟ جب جب کسی بھی شخصیت کے سامنے یہ حالات آ جائیں، سامنے ان کو یقین آ جائے، یقین دلا دیا جائے کہ فلاں علاقہ مسلمانوں کے کسی بھی خطے میں، فلاں علاقہ وہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ موجود ہے لیکن وہاں حاکم موجود نہیں ہے، اور آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، آپ کو، آپ سارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو آپ کے لیے وہاں جانا شرعی طور پر اگر آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے، اور اگر آپ جا کے وہاں حکومت قائم کر لیتے ہیں تو آپ کی حکومت شرعی ہوگی، اور اگر نہیں جانا چاہتے وہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کو اختیار ہے، وہ اس میں آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ کیوں نہیں گئے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے شرعی طور پر ایک صحیح قدم اٹھایا، جو کہ ان کو دکھلایا گیا، جیسے انہیں دکھلایا گیا اس کے مطابق انہوں نے صحیح قدم اٹھایا۔ دوسرے صحابہ جو اور اینگل سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی اور منع کیا اور ساتھ نہیں گئے۔ تو اس پہلو سے صحابہ کرام کا تو ذرا بھی قصور نہیں ہے۔ تو اہل کوفہ کی اسٹیبلشمنٹ نے ہی دھوکہ دیا، وقت کے خلیفہ کو بھی دھوکہ دیا، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بھی دھوکہ دیا، اور امت اسلامیہ کے ساتھ بھی بہت بڑا ہاتھ کیا یہ اہل کوفہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ جس کے وہ حقدار ہیں معاملہ فرمائے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کوئی بغاوت نہیں کی، جو ان کو حالات دکھلائے عوام الناس نے نہیں دکھلائے، جاسوسوں نے نہیں دکھلائے، وہاں کے ذمہ داران حضرات نے دکھلائے جو اہل کوفہ کے ذمہ داران تھے۔ اور اس چیز کو ذرا پیچھے جا کر خلافت کے دور میں جا کر سمجھیں، یہ کوئی جمہوری دور نہیں تھا، کیسے خلافت قائم ہوتی ہے، کسی خطے میں کیسے ریاست قائم ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھ کر یہ سوچیں گے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا کوئی قصور نہیں، اور وہ خطوں یا اہل کوفہ کے جو خطوط ہیں اور ان کی طرف سے جو امیدیں دلائی گئی، ان کا بھی وزنی ہونا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کیسے ان کی باتوں میں آ سکتا ہے، یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، خلافت عباسیہ جب ٹوٹی تو خلافت عباسیہ سے کچھ لوگ، ان کے خاندان کے کچھ لوگ ہندوستان آ گئے، ریاست بہاولپور انہی کے لوگوں نے قائم کی۔ کیسے قائم کی؟ یہاں جنگیں لڑی ہیں، کیا کیا؟ بس علاقہ خالی تھا، بس یہاں آ کر انہوں نے قلعہ بنایا، اور تھوڑی تھوڑی ان کے پاس صلاحیت تھی، اور انہوں نے ایک وقت کے ساتھ ساتھ ایک عظیم ریاست قائم کر لی، ریاست بہاولپور۔ اسی طرح اور ریاستیں قائم ہو جاتی تھی۔ تو لہذا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کسی پہلو سے بھی، نہ ان کے دل میں کوئی چور ہے، نہ ان کے عمل سے کوئی غلط قدم اٹھتا ہے نظر آتا ہے۔ ہاں، اور رہی بات سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی، تو انہوں نے یزید کے دور میں سارا وقت جو ہے مکہ میں گزارا، کوئی کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا، کوئی کسی کو بھڑکایا نہیں، نہ ان کو کسی نے بھڑکایا، حتیٰ کہ یزید کی وفات ہو گئی، پھر اس کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ خلیفہ بنا۔ معاویہ 6 مہینے زندہ رہا، اس معاویہ بن یزید نے اپنا کوئی ولی عہد کیونکہ مقرر نہیں کیا تھا، تو خلیفہ معاویہ جب فوت ہوا تو اس وقت امت اسلامیہ بغیر کسی ولی الامر کے تھی، تو عین اس وقت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنا شرعی طور پر جواز دیکھتے ہوئے خلافت کا اعلان کر دیا۔ تو ان کی خلافت برحق تھی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی، اور انہوں نے کوئی بغاوت نہیں کی، بلکہ ان کے ایک شرعی خلافت تھی۔ رہا یہ مسئلہ کہ شام میں بھی تو خلافت تھی، تو یہاں بھی لوگوں کی کام علمی ہے
کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ خلافتیں بھی قائم ہو سکتی ہیں، جس طرح کہ آج کل سلطنتیں ہیں۔ ہاں، ایک ریاست میں ایک سے زیادہ خلیفہ یا سلطان نہیں ہو سکتے۔